ایک منٹ. السلام علیکم. اچھا 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 بولے امین کا ہے. جی 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 جی. چلو آ جاؤ. ایک ہی سر ویلکم. السلام جی علیکم. سر نیچے ہی ہے. آئیے آئیے. چلیے چلیے چلیے. چلو بھائی چلو آگے. چلیے آگے. جگہ 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 کریے. چلو بھائی آگے چلو آپ لوگ. سائڈ پہ سائڈ پہ. دیکھو بھائی سر بیمار ہے. ایک موٹیویشنل ٹاک دینے کے لیے مجھے بلایا تھا 2016 میں. تو اس کے بعد جموں کبھی آنا نہیں ہوا تھا. پہلی دفعہ میں آیا اور لوگوں کی محبت مجھے ملی ہے بہت سی, اور امید مجھ میں بھی جاگی ہے کہ مجھے بہت کام کرنا ہے. اور کام اس لیے کرنا ہے کہ ایسے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر ماشاءاللہ صبح جو ہمارا پروگرام ہوا ہے غنیت العلوم میں, ماشاءاللہ دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہوا ہے. وہ ایسی جگہ جہاں پر میں تو تصور نہیں کر سکتا کہ میں پوری زندگی وہاں گزار سکتا ہوں, لیکن وہاں لوگ پوری زندگی بسر کر رہے ہیں. اور صرف زندگی نہیں بلکہ ماشاءاللہ وہاں اسکول بھی چل رہا ہے, وہاں کالج بھی چل رہا ہے, وہاں مدرسہ بھی چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات, آج اس محفل میں ایک نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, تسلیم باغی صاحب. یہ KAS ایگزام کلیئر کیے ہیں. آسان ایگزام نہیں ہوتا ہے, بہت ٹف ایگزام ہوتا ہے. میں اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر لکھوں شاید میں نہ کوالیفائی کر جاؤں, لیکن یہ وہی کوالیفائی کرتے ہیں جن میں ہنر ہوتا ہے, جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, اور یہ بھی وہیں کا پروڈکٹ ہے ماشاءاللہ. تو میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں, کامیابی صرف اور صرف ایجوکیشن سے ہے, اور کامیابی کو کبھی پیسوں سے نہیں تولنا. اگر آپ کا کوئی بزنس بہت زبردست چل رہا ہے اور اس میں بہت منافع ہے, 1-2 سال میں آپ نے کروڑوں روپے بنا لے, تو وہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ میرے استاد جہاں سے میں نے پبلک سپیکنگ سکلز سیکھا, وہاں سے وہ استاد کہا کرتے تھے بڑی پیاری بات کہ اگر ایک گھر میں IAS آفیسر ہیں, 4 بچے ہیں, ایک IAS ہے, ایک IPS ہے, ایک سائنٹسٹ ہے اور ایک ڈاکٹر ہے, اس گھرانے کو میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ کیا نام دیں گے؟ اس گھرانے کو ایک نام اگر دینا ہو تو آپ کیا دو گے؟ ایک گھر میں 4 بچے ہیں, ایک IPS آفیسر ہے, ایک IAS آفیسر ہے, ایک سائنٹسٹ ہے اور ایک ڈاکٹر ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں کہوں گا یہ پڑھا لکھا گھرانہ ہے, کیونکہ سب لوگ بہترین تعلیم حاصل کی ہے. لیکن میرے استاد جہاں سے میں نے سیکھا ہے, میرے استاد کے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی گھر میں 4 بچے ہیں, چاروں بھی IAS آفیسر ہیں, تو وہ گھر پڑھا لکھا گھر نہیں ہے. کیا ویژن, کیا سوچ تھی دیکھیے میرے استاد کے والد صاحب کی. اگر کوئی گھر میں 4 بچے ہیں اور 4 بھی UPSC کلیئر کرتے ہیں, وہ پڑھا لکھا گھر نہیں ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو IPS IAS بنتے ہیں UPSC لکھ کر, یہ ایک اٹس اے میئر اچیومنٹ, یہ صرف خالی اچیومنٹ ہے آپ کا. وہ پڑھا لکھا گھر اس کو کہتے ہیں کہ اگر 10 نسلیں پڑھ کر IAS بنتے آ رہی ہیں اور 11ویں نسل بھی IAS آفیسر ہی بن رہی ہے, تو وہ پھر میرے نزدیک وہ پڑھا لکھا گھر ہے. یعنی ہڈی ہڈی میں, گوشے گوشے میں, آپ کے رگوں میں, آپ کی نسوں میں ایجوکیشن جانا ہے. ایجوکیشن پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایجوکیشن سے انسان کی سوچ بڑھتی ہے. جو لیونگ سٹائل ہوتا ہے نا انسان کا, وہ لیونگ سٹینڈرڈ انسان کا بڑھ جاتا ہے. ورنہ ایسے کروڑ پتی لوگ ہیں جنہیں جینے کا سلیقہ نہیں پتا ہے, انہیں معلوم نہیں بڑے چھوٹے کیا ہیں, ادب کس کو کہتے ہیں, زندگی کیا چیز ہے. تو ایجوکیشن سے ہمیں ڈسپلن آتی ہے لائف میں, تو وہ ڈسپلن کے لیے ہم نے ایجوکیشن اچیو کرنا ہے. ورنہ آج کے زمانے میں 90% لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف جاب کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ہم نے صرف جاب کے لیے تعلیم حاصل نہیں کرنا ہے,
ہم نے ڈسپلن لے آنے کے لیے ایجوکیشن، اور ڈسپلن کے لیے سب سے بہترین ایجوکیشن تو مدرسے کا ایجوکیشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ سکلز اگر ہم لوگ سیکھتے ہیں تو معاشرے میں ہم لوگ کنٹریبیوٹرز بنیں گے. آج ہمارے گھروں میں واشنگ مشین ہے، لیکن جب واشنگ مشین وجود میں نہیں تھی تو ہمارے امیاں، ہمارے نانی، ہمارے دادی لوگ اس زمانے میں 12 بچے ہوا کرتے تھے گھر میں. 12 بچوں کے کپڑے کون دھوا کرتے تھے؟ ہمارے دادی، ہمارے نانی، یہی تو لوگ دھویا کرتے تھے. لیکن کسی ایک اللہ کے بندے نے واشنگ مشین کا ایجاد کیا ہے، تو اس نے انوینٹ کر کے وہ واشنگ مشین اپنے امی کے نام گفٹ نہیں کیا. اس نے گویا وہ گفٹ پورے امیوں کے، دنیا کے تمام امیوں کو گفٹ دے دیا اس نے. میں یہاں اس محفل میں جمع ہوئے تمام نوجوان اور ذمہ داران سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس دیش کو یا اس دنیا والوں کو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ آپ کی طرف سے کچھ چیز ملی ہے دنیا والوں کو، یا ہم صرف لے رہے ہیں؟ کسی نے فون، اتنے ہاتھوں میں آج فون ہے، تو ایک اللہ کے بندے نہیں بنایا ہوگا نا فون، تو اس نے کیا استعمال کر کے یہ بنایا؟ اپنے ہاتھ پیر استعمال کیا، یہ جو ذہن اللہ نے دیا یہ استعمال کر کے بنایا. ظاہر سی بات ہے یہ برین اللہ نے جو دیا پرائس لیس ہے. یہاں بیٹھا ہر بندہ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غریب ہوں، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو دماغ دیا ہے نا اس کا پرائس آپ لگائیں. پوری دنیا میں جو بکنے والی تمام چیزیں آپ لائیں، ترازو کے پلڑے میں ڈال دیں، اور اللہ کا جو ایک تحفہ صرف جو دماغ ہے نا وہ ترازو کے پلڑے میں ڈال دیں. دنیا کے بکنے والے تمام چیزیں ٹھیکیں. اللہ کا ایسا زبردست تحفہ ہمیں ملا ہے، جس سے پہلے تو ہم کو اللہ کی پہچان ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کبھی کوئی چیز کنٹریبیوٹ کرنے کا ہم نے سوچا نہیں زندگی میں. وی شوڈ بی دا کنٹریبیوٹرز ناٹ اونلی ٹو دا نیشن بٹ ٹو دا پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ. دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو ہم نے دینے والے بننا ہے. فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واشنگ مشین نہیں بنائی، موبائل فون نہیں بنائی، لیکن زندگی کیسے گوشت کھانا ایک ہفتے تک پریزرو کر سکتے ہیں آپ. تو کسی نے فریج بنایا ہوگا. تو گویا کتنا زبردست کنٹریبیوشن آپ کا اس دنیا والوں پر ہے. تو ہم لوگ کو کنٹریبیوٹرز بننا ہے. لوگ ہمیں تبھی پسند کریں گے جب ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے. تو ہم سے نہ ہمارے دین سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ ہمارے سجدوں سے کوئی متاثر ہو رہا ہے، نہ ہمارے کردار سے کوئی متاثر ہو رہا ہے. چلے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی متاثر ہو رہا ہے؟ ہمارے ڈسپلن سے کوئی متاثر کوئی نہیں، ہمارے کیریکٹر سے کوئی متاثر نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا، لوگ جو محنت کر رہے ہیں اس دنیا میں خالص پیسوں کے لیے محنت کر رہے ہیں. تو کہنے والوں نے کہا کہ if wealth is lost, nothing is lost. If wealth is lost, nothing is lost. اگر پیسہ آپ نے کھویا، آپ کے پاس 10,000 کروڑ روپے ہیں اور اچانک ایک رات 10,000 کروڑ گم ہو گئے، تو کسی فلاسفر نے کہا کہ آپ گویا کچھ نہیں کھویا آپ نے. پھر دوسری لائن میں وہ بندہ کہہ رہا ہے if health is lost, something is lost. اگر آپ نے اپنی ہیلتھ کھویا ہے تو آپ نے کچھ کھویا ہے زندگی میں. اور تیسری لائن دیکھیے کیسی وزندار لائن، if character is lost, everything is lost.